قصہ یہ ہے کہ یہ آڈیو آ گئی جس پہ مبینہ طور پر وہ آواز ثاقب نثار صاحب کی ہے جو کہ فارمر چیف جسٹس آف پاکستان ہے. اگر اس کی اوتھینٹسٹی دیکھی جائے تو جو بات فیکٹ فوکس نے ابھی تک یعنی جس صحافی نے اور جس ادارے نے اسے ریلیز کیا ہے اس بام شیل کو, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اسے ایک ریپیوٹیبل فرم سے اس کی فورینزک کروائی ہے اور ہم اپنی بات پر ڈٹے ہوئے ہیں کہ بالکل فورینزک رپورٹ بھی ساتھ اٹیچڈ ہے اور اس میں کسی قسم کی کوئی ہیرا پھیری نہیں ہوئی. جو اسپیکٹروگرام ہے وہ ظاہر کر رہا ہے کہ اس میں کوئی بلیک سپاٹ نہیں ہے, یعنی کسی جگہ پر بھی کاٹ پیٹ نہیں کی گئی اور یہ اوریجنل فارم میں جو آڈیو ہے یہ ایسے ہی تھی. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر یہ آڈیو ٹھیک ہے, مسلم لیگ نون اسے خود کورٹ میں لے کے کیوں نہیں جاتی؟ عدالت سے کیوں یہ امید لگائی ہوئی ہے کہ چیف جسٹس آف پاکستان اس کے اوپر سو موٹو لیں, اس کو بطور ایویڈنس پریزنٹ کیا جائے گا مسلم لیگ نون کی جانب سے یا نہیں؟ حکومت کے حوالے سے سوال یہ ہے کہ اگر آپ کو یہ موقع مل ہی گیا ہے تو آپ کو چاہیے کہ ملک کی عدلیہ کے لیے جہاں آپ یہ سٹانس لیتے ہیں کہ وہ درست کہہ رہے ہیں, وہ بالکل امپارشل ہیں, بالکل کسی قسم کا دباؤ ان پر نہیں ہے اور نہ ہونا چاہیے, تو حکومت کو بھی عدلیہ کے ڈیفنس میں آنا چاہیے اور اس مبینہ آڈیو کا خود سے فورینزک کروا کر دودھ کا دودھ پانی کا پانی کروا دینا چاہیے, کیونکہ اگر یہ غلط ہے اور جھوٹ ہے تو پھر مسلم لیگ نون پر یہ بہت بڑا بیک لیش اس کا آئے گا. لیکن سوال یہ ہے, فیکٹ فوکس نے کہا کہ ہم نے گیرٹ ڈسکوری نامی ایک فورینزک ایکسپرٹس کمپنی سے ہم نے اس کی فورینزک کروائی ہے اور اس آڈیو کو سرٹیفائی کروایا ہے کہ یہ بالکل اوریجنل فارم میں ہے. اب کچھ تحقیق کرنے کی کوشش ہم نے کی جو کہ آپ میں سے ہر کوئی کر سکتا ہے کہ گیرٹ ڈسکوری کے حوالے سے کیا ہے. گیرٹ ڈسکوری کیا کلیم یہ ہے کہ وہ ایک ون آف دا لیڈنگ کمپنیز ہے. اب سوال یہ ہے کہ کیا یہ بات درست ہے کہ گیرٹ ڈسکوری جس نے اس آڈیو کا فورینزک کیا ہے کیا وہ ایک لیڈنگ کمپنی ہے؟ جو نظر آ رہا ہے اس کے مطابق اگر آپ سیکیورٹی انٹرپرائز میگزین دیکھ لیں, آپ وینچر ریڈار دیکھ لیں, یہ وہ کمپنیز ہیں جو کہ پوری دنیا کے اندر خاص طور پہ یو ایس اے کے حوالے سے بھی جو لیڈنگ سائبر کی کمپنیز ہیں, جو فورینزک کی کمپنیز ہیں, ان کی لسٹ جاری کرتی ہیں. گیرٹ ڈسکوری ان میں کہیں فگر آؤٹ نہیں کرتی. گیرٹ ڈسکوری 2007 میں اپنا کام شروع کرتی ہے, جو کہ ڈیٹیلز ہمارے سامنے آتی ہیں اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ جو نمبر آف کیسز ہیں وہ بھی کوئی ایسے نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ 13 سالوں کے اندر کوئی بہت لمبی لسٹ ہے. ای ڈسکوریز 352 ہے, کمپیوٹرز 3805, 744 موبائل, 1152 آڈیو, کچھ ویڈیوز ہیں, کچھ ایکسپرٹ رپورٹس ہیں. سوشل میڈیا پریزنس عام طور پہ کمپنیز کی ہوتی بھی ہیں, نہیں بھی ہوتی, لیکن اس کمپنی کی سوشل میڈیا پریزنس بھی کوئی زیادہ نہیں ہے, اور بھی کمپنیز ہیں جن کی زیادہ نہیں ہے. لیکن اگر یہ ایک لیڈنگ کمپنی ہے اور مین کمپنی ہے تو اس کی سوشل میڈیا پریزنس کچھ تو ہونی چاہیے تھی. محض 450 پونے 500 کے قریب ٹویٹر پہ فالوورز ہیں. جو ریویوز ہیں, ایک یلپ نا بھی ایک بزنس ریویو ویب سائٹ ہے, اس کے اوپر وہ بھی ایک ہی ریویو ہے جو کہ نیگیٹو میں ہے. ایک اور جو بیٹر بزنس بیورو کے نام سے ایک فورم ہے, وہاں پر بھی ایک ہی ریویو ہے ان کا اور وہ بھی نیگیٹو میں ہے. کیا گیرٹ ڈسکوری واقعی ایک ریپیوٹیبل فرم ہے یا نہیں؟ حکومت اس سب کا جواب دے سکتی ہے, اور حکومت شاید اس پورے معاملے کی انویسٹیگیشن کرا کر یہ ثابت کر سکتی ہے کہ یہ ویڈیو جعلی ہے. حکومت کیوں کہہ رہی ہے کہ ویڈیو جعلی ہے, اس پہ بات کر لیتے ہیں. ہمارے ساتھ عثمان ڈار صاحب موجود ہیں, سربراہ کامیاب پروگرام. بہت شکریہ عثمان ڈار صاحب آپ کا. ناز بلوچ صاحب ہمارے ساتھ اسلام آباد اسٹوڈیوز میں ہیں. طلعت چودھری صاحب مرکزی رہنما ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کے, ہمارے ساتھ موجود ہیں فیصل آباد سے. طلعت چودھری صاحب آپ کا بہت شکریہ. ڈار صاحب سب سے پہلے میں طلعت چودھری صاحب سے پوچھوں گا, ایک بات ہے, ابھی فواد چودھری صاحب بھی کہہ رہے تھے یہ جعلی ہے جعلی ہے. ادارہ جس نے یہ جاری کی وہ اپنی بات پہ ڈٹا ہوا ہے. گیرٹ ڈسکوری جنہوں نے اس کو سرٹیفائی کیا وہ کہتے ہیں اس کے اسپیکٹروگرام ہوتا ہے پوری آڈیو کا, اس میں کوئی کالا دھبا نہیں ہے, یعنی کہ کچھ نکالا نہیں گیا, کچھ ڈالا نہیں گیا. اس کا مطلب ہے یہ آڈیو ان کے مطابق یہ اوتھینٹک ہے, اس کے ساتھ کوئی کاٹ پیٹ نہیں. آپ کہہ رہے ہیں جعلی ہے جعلی ہے, کیسے؟ دیکھیں میں کیا کہہ رہا ہوں, آپ کے اپنے میڈیا کے دوست کہہ رہے ہیں جعلی ہے, بہت سارے نجی ٹی وی چینلز نے رپورٹ کیا جعلی ہے, حکومت تو نہیں کہہ رہی ہے. سوشل میڈیا اٹھا کے دیکھ لیں, وہاں بھی یہی چل رہا ہے. اگر یہ جس اسپیکٹرم کی آپ بات کر رہے ہیں یا جس سپلائسز کی ہم بات کر رہے ہیں جی کہ اس میں کوئی اسپاٹ نہیں ہے اور یہ شاید ٹھیک ویڈیو ہے, تو میں دیکھ رہا تھا پچھلے 1-2 دن سے میاں نواز شریف کی بھی ایک ویڈیو چل رہی ہے ایسی آڈیو چل رہی ہے نا, تو اس میں بھی کوئی اسپاٹ نہیں ہے, اس میں بھی کوئی ایسا سپلائسز نہیں ہے, اسپیکٹرم اس کا بھی ایسا ہی ہے. تو یہ بھی جس کسی نے بھی وہ ویڈیو لانچ کی ہے میاں نواز شریف صاحب والی, وہ یہی بتانا چاہ رہا ہے کہ آج کل کی ٹیکنالوجی کے دور میں ایسی ویڈیوز ایسی آڈیوز بن سکتی ہیں. تو یہ جس کسی نے بھی بنائی ہے, اور جو میں یہ سمجھتا ہوں ہوپ فلی پی ایم ایل این کے طلال چودھری تو ہیں, لیکن باقی بھی ووٹر سپورٹر ان کے سن رہے ہوں گے. ایک لمحے کے لیے
ہم سابق چیف جسٹس ثاقب نثار صاحب کو سائیڈ پہ رکھتے ہیں. منیب آپ مجھے بتائیں, یہ ساری فائٹ, یہ سارا پروپیگنڈا پی ایم ایل این اس لیے کر رہی ہے کہ ہمارے ساتھ زیادتی ہوئی, ہمارے ساتھ سازش کی گئی. سازش میں پاکستانیوں کہنا چاہتا ہوں خود نون لیگ نے اپنے خلاف کی. آپ بتائیں, آپ اینکر ہیں, میں بطور پاکستانی آپ سے سوال کر رہا ہوں, چھوڑے میرا کس جماعت سے تعلق ہے, آپ سیٹسفائیڈ ہیں جس طرح انہوں نے رسپونڈ کیا تھا کورٹ میں؟ کیا میں پی ایم ایل این والوں سے پوچھتا ہوں قطری خط چیف جسٹس ثاقب نثار لے کے آئے تھے؟ کیا کیلبری فونٹ, جیلی ٹرسٹ قانون کے طالب علم کے, کیا پارلیمنٹ کے ہاؤس میاں نواز شریف نے جو کہا جی حضور یہ, لیکن آپ اس پہ رہے نا, جسٹس صاحب تھے, آپ ثاقب نثار صاحب کو نکال نہیں سکتے اس لیے کیونکہ مسلم لیگ نون کا موقف ایک ہی ہے کہ یہ سب کچھ ہوا اور ثاقب نثار صاحب کی وجہ سے ہوا. بقول مسلم لیگ نون کے یہ سب ایک سازش کے تحت ہوا. دیکھیں یہ سب کچھ ہوا جو ماشاءاللہ پورا شریف خاندان آپ لوگوں کے ٹاک شو میں آ کے بیٹھتا تھا. مریم نواز صاحبہ کے جو بھائی ہیں, حسن ہے, حسین ہے, جی الحمدللہ ہمارے ہیں. نہیں اب آپ پچھلی چیزوں آپ اس پہ رہے نا, آپ ایفیڈیوٹ آتے ہیں آپ کہتے ہیں جعلی ہے, آڈیو آتی ہے آپ کہتے ہیں جعلی ہے. ہمارا دل جلتا ہے, ہمارا خون جلتا ہے جب ہم اس ملک کے ادارے لائک ہماری عظیم پاک فوج عرب عدلیہ کو ملائن کرنے کی یہ لوگ کوشش کر رہے ہیں. اس آڈیو کے اندر میاں صاحب کو سزا, بیٹی کو سزا ملنی ہے یا نہیں, یہ آڈیوز کہیں پر بھی, یہ تو کہیں پہ پرانی باتیں نہیں تھی, یہ تو اس آڈیو کے اندر موجود ہے. یہ تو ان کی مختلف سپیچز میں چیزیں سامنے نہیں کہ میاں صاحب کو سزا, یہ کس سپیچ کے اندر چلی ہے بات؟ کون سی؟ یہ جو یہ دو تین جملے ہیں. میں یہ جانتا ہوں کہ پی ایم ایل این والوں کا ایک ہی ایجنڈا ہے, اس ملک کے اداروں کو ہم نے ملائن کرنا ہے, ان ملک کے اداروں کی ساکھ پہنچانی ہے. پہلے ہمارے سپاہ سالار عظیم, ہمارے سپاہ سالار چیف آف آرمی سٹاف کے خلاف یہ براہ راست کہتے رہے, ڈی جی آئی ایس آئی کے خلاف بات کرتے رہے. اب انہوں نے عدلیہ کو نہیں چھوڑا. نہیں تو آپ ان کے سخت بات ہو جاتی ہے, آپ فورنسک کرائیں اور رپورٹ ان کو ارسال کر دیں کہ بھئی آپ جھوٹ بول رہے ہیں. میں آپ کو یقین دلاتا ہوں اگر آج میڈیا آزاد نہ ہوتا, آج کیپیٹل ٹاک جیسے شو نہ چل رہے ہوتے اور یہ 90 کی دہائی ہوتی, جس طرح 90 کی دہائی میں یہ لوگ ڈنڈے لے کر سپریم کورٹ میں چڑھ گئے تھے, انہوں نے پھر چڑھ جانا تھا. یہ تو ابھی میڈیا بھائی جان برا وقت ساروں نے دیکھا ہے, ہم نے بھی دیکھا ہے, یہ ڈنڈے اور پتھر اور آپ کے محبت والوں سے ہی کھائے ہیں. اس دفتر میں جہاں بیٹھے ہوئے ہیں یہ باہر سارے شیشے ٹوٹ گئے. آپ نے بڑی زبردست بات کی ہے انٹرو میں, کیوں نہیں یہ پی ایم ایل این والے عدالت میں چلے جاتے, یہ خود کیوں نہیں جاتے ہیں, یہ خود جائیں, اسے لیڈ کریں. اور دوسری طرف میں ان سے پوچھتا ہوں نا کہ اپنے دفاع میں آج تک یہ لائق